السلام علیکم دوستو، میں ہوں عتیق اور آپ سب کو عتیق وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایماندار شخص کی سچی کہانی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کو سن کر آپ حیران بھی رہ جائیں گے اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے ایک سبق بھی پوشیدہ ہے۔ دوستو، حضرت علامہ شیخ محمد البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں مجاور تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملا اور میں بھوک سے نڈال ہو گیا۔ اسی حالات میں باہر نکلا تو راستے میں ایک تیلی پڑی دیکھی، اٹھا کر دیکھا تو ریشمی تیلی تھی اور ریشم کی ڈوری سے بندھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس تیلی کو قیامگاہ پر لا کر کھولا تو دیکھا اس میں نہایت قیمتی موتیوں کا ایک ہار موجود ہے۔ جب میں بازار نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص رومال ہاتھ میں لیے پکار رہا ہے کہ میری تیلی جس میں موتیوں کا ہار تھا گم ہو گئی ہے۔ جو صاحب مجھے اس کا پتہ دے گا ان کو شکریہ کے طور پر میں 500 دینار انعام دوں گا جو اس رومال میں بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ محمد البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس شخص کو اپنے گھر لے آیا اور تیلی نکال کر اس کے حوالے کی۔ وہ شخص بڑا ممنون ہوا اور حسب وعدہ 500 دینار پیش کیے، لیکن میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ میں نے یہ کام رضائے الہی کی خاطر کیا ہے، اجرت لے کر میں اپنا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تاہم اس شخص نے ان کو قبول کرنے پر بہت زور دیا، لیکن میں برابر انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر چلا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میں نے مکہ سے سفر کر کے ایک سمندری جہاز پر سوار ہو گیا۔ بدقسمتی سے راستے میں طوفان آ گیا اور جہاز کی ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ میرے سوا سب مسافر ڈوب گئے۔ میرے بچنے کی یہ صورت ہوئی کہ تختہ میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ بہتا بہتا ایک جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ حسن اتفاق یہ ہوا کہ اس جزیرے کے باشندے مسلمان تھے۔ میں وہاں کی مسجد میں ٹھہر گیا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھ سے حال دریافت کیا تو میں نے ان کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگ یہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور میرے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آنے لگے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیمات کے لیے میرے پاس بھیجنے لگے۔ تھوڑی ہی مدت میں یہ لوگ مجھ سے بے حد مانوس ہو گئے اور مجھے اپنا مرشد سمجھنے لگے۔ ان سب کچھ کرنے کے باوجود وہ مجھے کافی مالی امداد بھی دیتے تھے اور دوسرے کئی قسم کی خدمات کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر میرے پاس آ کر کہا، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں اور یہاں مستقل اقامت اختیار کر لیں۔ میں نے کہا، جیسے آپ لوگوں کی خوشی۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہاں ایک مالدار یتیم لڑکی رہتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کے لیے آپ سے بہتر شوہر ملنا مشکل ہے۔ اگر آپ رضامند ہو تو اس سے آپ کا نکاح کر دیں۔ میں نے رضامندی کا اظہار کیا اور میرا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ جب میں نے خلوت میں اپنی بیوی کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی تیلی والا ہار اس کے گلے میں پڑا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ لڑکی اس حاجی کی بیٹی تھی جسے میں نے محض اللہ کے لیے ہار واپس کر دیا تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب اس لڑکی کا باپ حج سے یہاں واپس آیا تھا تو اپنے قیمتی ہار کے گم ہونے اور پھر اس کو مل جانے کا واقعہ اکثر بیان کیا کرتا تھا، اور وہ حاجی صاحب اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ جس شخص نے مجھے یہ ہار واپس دیا ہے ایسا شخص میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ پھر وہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ کاش اس شخص کی مجھ سے یہاں ملاقات ہوتی تو میں اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کیا کرتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرحوم حاجی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور لڑکی کا میرے ساتھ نکاح ہو گیا اور اللہ پاک نے اس بیوی سے مجھے اولاد بھی نوازی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچے نیکی کا بدلہ ہمیشہ اچائی سے ہی ملتا ہے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی سے ہی ملتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں دیانت کا بدلہ کیسا عظیم ملا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ جو امانت دار ہوگا اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو سبسکرائب مائی چینل فار another story.